shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com میں نے کیا لکھوایا تھا وہاں؟ قصہ تخلیق آدم و تخلیق آدم لکھایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کو کیا بنایا؟ خلیفہ بنایا۔ وہ قصہ ہے، قصہ تخلیق آدم و تخلیق آدم۔ اچھا جی میرے محترم، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پہلے پیدا فرمایا، پھر کس کو پیدا فرمایا؟ جنوں کو پیدا فرمایا۔ جنوں نے زمین کے اندر کیا کیا؟ گڑبڑ کی، فساد برپا کیا، لڑے بھیڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، وہ جنوں کو مار پٹائی کی، بھگایا۔ اب اکثر جن کہاں رہتے ہیں؟ پہاڑوں کے اندر یا جزیروں کے اندر رہتے ہیں، ادھر ادھر پانی ہو نا، درمیان میں جزیرہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ زمین کو آباد کرنا تھا تو جنوں نے زمین آباد کیا، فساد برپا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں عناصر اربع سے۔ فرشتے کیسے پیدا ہوئے؟ نور سے۔ جن کیسے پیدا ہوئے؟ نار سے۔ ہم انسان کیسے پیدا ہوئے؟ عناصر اربع سے۔ چار عنصر ہیں ہمارے اندر، مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، آگ بھی ہے اور ہوا بھی ہے۔ عناصر اربع سے ہم بنے ہیں۔ اللہ نے فرمایا عناصر اربع سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، اور اس انسان کے ذریعے میں اس زمین کو آباد کروں گا۔ کیا؟ وہ میرا خلیفہ ہوگا، نائب ہوگا، زمین کو آباد کرے گا، اور زمین کے اندر اس کی کیا ہوگی؟ سلطنت ہوگی۔ میرے احکام زمین کے اندر کیا کرے گا؟ نافذ کرے گا۔ فرشتوں نے عرض کیا مولا ہم بھی تو اس خدمت کے لیے حاضر ہیں، اگر ہمیں خلافت عرضی دی جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم اس کے اہل نہیں ہو، تم سے یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سوچیں کہ زمین کو فرشتے آباد کر سکتے تھے؟ بھئی ہم نے جو یہ دکانیں نکالی ہوئی ہیں، یہ ہوٹل ہیں کھانے پینے کے، یہ رونق ہے نہیں؟ تو فرشتے ہوٹل نکالتے؟ نہ ان کو کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ معقولات کی، نہ مشروبات کی۔ فرشتے بیمار ہوتے ہیں، وہ ہسپتالیں نکالتے؟ تو ہسپتالیں بھی جاری ہیں۔ فرشتے آپس میں لڑتے بھڑتے ہیں؟ جب لڑتے بھڑتے نہیں تو ان کے فیصلے ہوتے عدالتوں میں۔ ہم لڑتے بھڑتے ہیں، ہمارے فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ عدالتوں میں ہوتے ہیں، احکام جاری ہو رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کر سکتے تھے۔ انسان زمین کو آباد بھی کرتے ہیں، کھیتی باڑی باغات وغیرہ، ٹریکٹر چلے جا رہے ہیں۔ جبریل کو کیا ضرورت کہ ٹریکٹر چلائے؟ ہاں یا میکائیل کو کیا ضرورت کہ ٹریکٹر چلا سکے؟ تو یہ آبادی انسان نے کرنی تھی۔ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں، فرشتے تمہارا کام نہیں ہے۔ فرشتوں نے یہ ایک سوال یہ بھی کیا کہ اے اللہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ انسان جو ہیں ان کے اندر ایک عنصر آگ کا بھی ہے، کیا ہے؟ تو جنوں کے اندر آگ تھی، وہ لڑے بھڑے تھے یا نہیں؟ تو آئے ان کے اندر ایک عنصر آگ کا ہے، یہ بھی تو لڑیں گے بھڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لڑیں گے بھڑیں گے تو احکام جاری ہوں گے۔ بھئی ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں تو ہمارے اوپر شریعت کے احکام جاری ہوں گے؟ بھئی عدالتوں میں تب جائیں گے کہ لڑے بھڑیں گے۔ تو احکام کے جاری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لڑائی بھڑائی بھی ہو تاکہ ان کے اندر احکام جاری ہو۔ یہ بات سمجھی؟ میں ایک دفعہ وکیلوں کے اندر یہی تقریر کی تو وکیل کان پکڑ کے بیٹھ گئے، کہنے کا مولوی صاحب کی تقریر بڑی بہترین ہے، ہمیں پسند آئی ہے کہ واقعی حضرت انسان کا کام تھا زمین کو آباد کرنا اور زمین کے اندر احکام کو جاری کرنا۔ دیکھو جی، تو میں نے یہ کیا عنوان دیا؟ قصہ تخلیق آدم و، اور جب فرمایا رب تیرے نے فرشتوں کو بے شک میں بنانے والا ہوں زمین کے اندر نائب۔ بھئی خلیفے کے دو معنی ہیں۔ ایک خلیفے کا معنی ہے من یخلف غیرہ، ایک خلیفے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ من یخلف غیرہ، جو غیر کے پیچھے آئے۔
حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ کیسے تھے؟ حضور کی زندگی میں تھے یا پیچھے آئے؟ وہ خلیفہ ہے من یخلف غیرہ، غیر کے پیچھے آنا۔ یہ معنی ادھر ہو سکتا ہے کیا خدا پہ نعوذ باللہ موت آنی تھی کیا کہ حضور کے اللہ کے بعد خلیفہ بنے؟ دوسرا خلیفہ کا معنی ہے نائب، کیا؟ یعنی صرف احکامات کے اندر اس کا نائب ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں بھئی میں اپنی طرف سے خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں تمہارے پاس، تمہاری ہدایت کرے گا، تمہیں شریعت کے احکام بتائے گا، تو یہاں خلیفہ سے مراد کیا ہے؟ من یخلق غیر یا مطلق نائب؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا انسان کو، کس بات کے اندر؟ امارت الارض کے اندر، کیا؟ تاکہ زمین کی کیا کریں؟ آبادی کریں۔ امارت مانا آبادی، اور انفاذ احکام کے اندر امارت الارض اور انفاذ احکامات جاری کریں۔ یہ سمجھئیے بات یا نہیں؟ تفسیر میں لکھا ہوا ہے بے شک میں بنانے والوں زمین کے اندر نائب۔ قالو کے نیچے لکھو استفسار۔ فرشتوں نے استفسار کیا کہ اے اللہ ہمیں ایک اشکال ہے، وہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ فرشتوں نے اعتراض کیا۔ فرشتوں کا اعتراض ہے یا استفسار ہے؟ جیسے شاگرد استاد سے استفسار کرتا ہے۔ ہمیں اشکال ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ انسان کے اندر ایک عنصر کس کا ہوگا؟ آگ کا، اور لڑے گا، بھڑے گا، فساد کرے گا، تو یہ کیسے؟ ہم نیک لوگ ہیں، ہم خلیفہ بنے، مفسد کیسے خلیفہ بنے؟ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں۔ وہ جاننے کا پتہ ہے نا، بھئی لڑیں گے بھڑیں گے تو کیا ہوگا؟ احکامات جاری ہوں گے۔ لڑیں گے بھڑیں گے تو ہتھیار بنیں گے، کیا؟ آخر یہ ایٹم بم جو بنے کلاشن کو، یہ رونقیں ہیں، ہتھیار بن رہے ہیں، تو لڑیں گے بھڑیں گے تو اس سے کیا ہوگی؟ رونق ہوگی، جہادیں ہوں گی۔ فرشتے تو غریب خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کیا لڑیں گے بھڑیں گے، ہتھیار ہوں گے۔ کہنے لگے استفسار، کیا بناتے ہیں بیچ اس کے اس کو جو فساد کرے گا زمین میں اور بہائے گا خونوں کو، حالانکہ ہم تسبیح بیان کر رہے ہیں، ساتھ تعریف تیری کے۔ نسبح کے نیچے لکھو لسانن، تسبیح بیان کر رہے ہیں زبان سے۔ نسبح کے نیچے کا لکھنا ہے زبان سے ہم تسبیح بیان کر رہے ہیں، ساتھ تعریف۔ ونقدس لک، اس کے نیچے لکھو جنانن، اور پاکی کا اعتقاد رکھتے ہیں واسطے تیرے۔ نسبح لسان کے ساتھ، نقدس کس کے ساتھ؟ دل کے ساتھ، جنان کے ساتھ۔ ونقدس جنانن، اور پاکی کا اعتقاد رکھتے ہیں واسطے تیرے۔ کالا، جواب اجمالی حاکمانہ۔ کالا انی عالموں کے نیچے لکھو جواب اجمالی حاکمانہ۔ اللہ نے اجمالی جواب دیا، تفصیلی جواب آ گیا گا، جواب اجمالی حاکمانہ۔ اللہ نے حاکمانہ جواب دیا، فرماؤ میں جانتا ہوں۔ فرشتے اس حکمت کو میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ تو حکمت اب تمہارے سامنے واضح ہو گئی ہے نہیں؟ ہم لڑتے بھیڑتے ہیں تو ہتھیار تو بناتے ہیں نا، جہادیں تو ہوتی ہیں نا، ٹھاپا ہوتا ہے، رونقیں ہیں یہ۔ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں اس چیز کو کہ تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، وہ جواب اجمالی حاکمانہ تھا، اب جواب تفصیلی ہے، جواب تفصیلی حکیمانہ۔ جواب تفصیلی ہے اور حکیمانہ ہے۔ جواب تفصیلی حکیمانہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر استعداد رکھ دی تھی۔ یہ علامہ آدم الاسماء کا معنی کیا ہے؟ یہ بالفعل سکھائے نہیں تھے، جیسے میں آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں، کیا رکھی؟ استعداد رکھ دی، یہی سکھانے کا معنی ہے۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے علمناہ صنعۃ لبوس، ہم نے ان کو کاریگری سکھائی تھی زرے بنانے کی۔
تو حضرت داؤد علیہ السلام کے اندر استعداد تھی، یعنی اللہ نے آ کے بنانا شروع کر دیا سامنے. ہاں خدا نے لوہے کو کوٹا تھا کیا؟ استعداد رکھ دی. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر بھی کیا رکھ دی؟ استعداد رکھ دی. سمجھے جی؟ کہ جو چیز بھی دنیا کے سامنے ہے اس کا نام بتاتے جائیں. ابھی جو حکیم ہے نا حکمت کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ فلاں دوائی کی فلاں خاصیت ہے، فلاں دوائی کی فلاں خاصیت ہے. یہ استعداد بھی کس میں تھی؟ آدم میں تھی استعداد. سمجھے؟ اب یہ نہیں کہ بالفعل وہ ساری چیزیں سامنے آتی گئیں. مطلب یہ ہے کہ اس دور کے اندر جو چیز سامنے آئی آدم نے وہ بتا دی، اور قیامت تک ہم آدم کی اولاد ہیں نہیں، ہمارے سامنے جو چیزیں آتی رہیں گے بتاتے رہیں گے یا نہیں. تو یہ ساری استعداد آدم کی اولاد کی کس کے اندر تھی؟ آدم کے اندر تھی. یہ مختلف بولیاں ہم بولتے ہیں. پشتو کی استعداد بھی آدم میں تھی، سندھی کی استعداد بھی آدم میں، بولیوں کی، سرائکی کی، بلوچی کی، یہ ساری استعدادیں کس میں رکھی گئیں؟ آدم علیہ السلام کے ساتھ. یہ باتیں سمجھی ہیں نا. باقی استعداد کا ظہور سارا اسی وقت ہوا یا آگے ہوتا رہے گا؟ قیامت تک ہوتا رہے گا انسان کے اندر. دیکھو جی، اور سکھائے اللہ تعالیٰ نے آدم کو نام سب چیزوں کے. سکھانے کا کیا معنی ہے؟ استعداد رکھ دی، اور قیامت تک یہ نام آتے رہیں گے، اوصاف آتے رہیں گے کہ اس چیز کا یہ نام ہے. مثال طور گھوڑا ہے نا، فرما دیا اس کا نام گھوڑا ہے. اس کے اندر صفت کیا ہے؟ خوب دوڑتا ہے. یہ اونٹ ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ بوجھ خوب اٹھاتا ہے. ایسا یہ سانپ ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ خوب ڈستا ہے. تو اسی طرح بتا دی. سکھائے آدم علیہ السلام نام سب چیزوں کے. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر پیش کیا ان کو. ناموں کو پیش کیا یا مسمیات کو پیش کیا؟ کس کو؟ مسمیات. تم کیا ہو؟ نام ہو یا مسمہ ہو؟ مسمیات کو پیش کیا. بہت سی چیزیں سامنے رکھ دی. اب قیامت تک آنے والی چیزیں تھوڑی تھی، انسانی ضروریات کی کچھ نہ کچھ چیزیں سامنے رکھ دیں، اور پوچھا فرشتوں سے بتاؤ جی اس کے نام. تو فرشتوں نے بتا دیا جی. مسمیات آدم کے سامنے پیش کیے گئے. فرشتوں کو کہا نام، اس کا نام بتاؤ، کیونکہ یہ چیزیں کام آنی تھی. دنیا میں یہ چیزیں کام آنی تھی. فرشتے کہنے کہ ہمیں تو پتہ نہیں. آدم تو بتا. آدم تو پر بولتا گیا، بتاتا گیا. تو فرمایا دیکھا جو چیزیں دنیا میں کام آنے والی تھی آدم نے بتا دی، تم نہیں بتا سکے. دیکھو جی، سکھائے آدم کو نام سب چیزوں کے، پھر پیش کیا ان چیزوں کو فرشتوں پہ. فرمایا بتلاؤ مجھ کو نام ان چیزوں کا اگر ہو تم سچے. قالو، کہنے لگے پاک ہے ذات تیری، نہیں کوئی علم واسطے ہمارے مگر جو سکھایا تو نے ہم کو. بے شک تو ہی تو جاننے والے حکمت والے. تو نے ہمیں عبادت کے طریقے سکھائے، اپنے نام بتائے. انسانی ضروریات کی چیزیں تو نے ہمیں نہیں بتائیں. ان کو تو دال کا نام بھی نہیں آتا ہوگا. اس کو دال کہتے ہیں، اس کو گوشت کہتے ہیں، اس کو بریانی کہتے ہیں. جو سکھائے وہ نے. قال یا آدم، فرمائے آدم انبئ، بتلاؤ ان کو نام ان چیزوں کے. پر جب بتلایا ان کو نام ان کے تو اللہ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا نہ کہا تھا میں نے تم کو کہ بے شک میں جانتا ہوں پوشیدہ چیزیں کس کی؟ آسمانوں کی، زمین کی، اور جانتا ہوں جو ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا تھا انی عالم غیب السماوات، نہیں فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا؟ انی عالم ما لا تعلمون. کیا؟ لیکن انی عالم ما لا تعلمون میں یہ سب کچھ آ نہیں جاتا بھئی. اجمالاً تو فرمایا تھا نا، تو اس کے اندر یہ سارا کچھ آ جاتا ہے. کیا نہ کہا میں نے تم کو میں جانتا ہوں پوشیدہ چیزیں آسمانوں، جانتا ہوں جو ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو. اس کا مطلب وہی ہے کہ تمہارے ظاہر باطن کو میں جانتا ہوں. لیکن بعض مفسرین نے یہ معنی بیان کیا کہ تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہوں، جو کو تم نے کہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اور تمہارے باطن کو بھی جانتا ہوں کہ دل کے اندر تمہارا کیا خیال تھا کہ ہم لائق ہیں کس کے؟
خلافت کی، یہ بعض مفسرین کا، لیکن میں اس طرف نہیں جانتا، یہ عام بات ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ظاہر باطن کو جانتے ہیں، ہم کہتے نہیں جو ہی وہ بات کوئی خاص ضروری نہیں ہے۔ تو اب آدم علیہ السلام علم کے اندر فائق ہو گئے یا نہیں؟ فرشتوں سے بڑھ گئے، تب آدم علیہ السلام خلافت کے لائق ہوئے فرشتے؟ اچھا، اب آدم علیہ السلام خلافت کے مستحق ہو گئے، تو جو خلافت کا مستحق ہوتا ہے پھر بادشاہ بنتا ہے تو اس کو سلامی دی جاتی ہے نہیں؟ کہتے ہیں جی فلاں وزیر بنا، بادشاہ بنا، اور اس کو اتنی توپوں کی سلامی دی گئی، کہتے ہیں نہیں؟ تو آپ بھائی مسلم ہو گیا نا آدم کی سلطنت، اب فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو کیا کریں؟ سلامی کریں، وہ سیدھے کا حکم دیا گیا۔ تو انشاءاللہ تعالی وہ تحقیق و زائد ہے۔ ابھی ہم ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ یا اللہ shahideislam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com